پورے ہندوستان میں جو مزاروں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں انہیں کہ نبی سے محبت نہیں ہے، وہ بھول گئے ہیں کہ نبی کی بیٹی کا مزار اجاڑ دیا گیا ہے۔ نبی کے روزے پہ جاتے ہیں، چاہے ایک وقت میں 1 لاکھ سے زیادہ لائٹیں جلتی ہیں اور شام ہونے پر پورا مدینہ روشن ہو جاتا ہے۔ ان بے غیرت مسلمانوں سے پوچھو کہ یہ بتاؤ کہ جو چند پتھر پڑے ہیں ان پہ اندھیرا کیوں ہے؟ لوگ بے گناہ لوگوں کو شہید کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ان لوگوں کو شہید اس لیے کیا جا رہا ہے، ان کی خطا صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حسین کا ماتم کرتے ہیں اور یا علی مدد کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم گولی کھا کر اور گلا کٹا کر یہی کہتے ہیں کہ تو جتنی گولی مارے گا ہم اتنی مرتبہ یا حسین اور یا علی مدد کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ لبیک یا زہرا، مرد آباد، مرد آباد۔ عزیزان محترم، یہ حقیقت ہے کہ ہم یہاں آواز اٹھا رہے ہیں، یہ آواز ہماری شاید سعودی ایوانوں تک نہ پہنچے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بارگاہ خداوندی میں ہم اس عنوان سے آتے ہیں کہ پروردگار، ہم اس پرندے کی طرح جو جناب ابراہیم کو بچانے کے لیے آگے نمرودی سے بچانے کے لیے منکار میں تھوڑا سا پانی لے کر گیا تھا، اسے معلوم تھا کہ آگ بہت زیادہ ہے، میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، میں آگ میں جاؤں گا تو جل کے برات ہو جاؤں گا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اگر روز محشر یہ سوال کر لیا گیا کہ تم کیا کر رہے تھے، نبی کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اور تم خاموش بیٹھے تھے۔ عزیزان محترم، ہم اسی لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ کل کو روز محشر نبی کے سامنے ہم سرخرو ہو کر یہ کہہ سکیں کہ اللہ کے نبی، ہماری آواز میں طاقت نہیں تھی، ہمارے جسموں میں طاقت نہیں تھی، لیکن ہم جس بساط میں تھے، جس حیثیت میں تھے، جس کنڈیشن میں تھے، جس اوقات میں تھے، ہم نے اس کے لیے آواز اٹھائی۔ عزیزان محترم، صرف نبی کی بات، نبی کی بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، میرا سوال امت مسلمہ سے یہ ہے، اور یہ میڈیا بندو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ آج پورے ہندوستان میں جو مزاروں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں انہیں کہ نبی سے محبت نہیں ہے، وہ بھول گئے ہیں کہ نبی کی بیٹی کا مزار اجاڑ دیا گیا ہے۔ نبی کے روزے پہ جاتے ہیں، چاہے ایک وقت میں 1 لاکھ سے زیادہ لائٹیں جلتی ہیں اور شام ہونے پر پورا مدینہ روشن ہو جاتا ہے۔ ان بے غیرت مسلمانوں سے پوچھو کہ یہ بتاؤ کہ جو چند پتھر پڑے ہیں ان پہ اندھیرا کیوں ہے؟ پوچھو ان بے غیرتوں سے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کا نام لے کے جیتے ہو، جس نبی کے قدموں کی برکت کی وجہ سے تم بھوکے ننگے مسلمانوں کو پیٹ بھر کھجوروں کے علاوہ نہیں میسر آتا تھا، آج تمہارے پاس سونے کے انبار لگے ہوئے ہیں، اس نبی کی بیٹی کا مزار اجڑا ہوا کیوں ہے؟ ہم تم سے نہیں کہتے کہ تم روزہ تعمیر کرا دو، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر بھیج دیں گے، اپنا خون بھیج دیں گے، اپنی ماں کے زیور بھیج دیں گے، لیکن ہم شہزادی کا روزہ تعمیر کریں گے۔ عزیزان محترم، میں سعودی حکومت سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں اپنی حکومت کے پی ایم جناب نریندر مودی صاحب سے کہ وہ سعودی حکومت پر دباؤ بنائے اور شہزادی فاطمہ الزہرا کا روزہ تعمیر کرنے کی گزارش کریں اور بی بی کا زہرا جلد از جلد تعمیر ہو۔ والسلام خدا۔ بہت جذبات میں مولانا علی اظہر صاحب نے بات رکھی۔ اہل سنت میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد کے باہر ایک تختی لگی ہوئی تھی، تختی پر لکھا تھا مسجد فاطمہ الزہرا سلام، صرف مسجد فاطمہ۔ تمام لوگ جمع ہو کر احتجاج کر رہے تھے اور اس مسجد بنانے والے سے مطالبہ یہ کر رہے تھے کہ اس تختی کو ہٹاؤ، اس نام فاطمہ کو یہاں سے مٹاؤ۔ اے دنیا کے وہ تمام افراد جو آج شام کی صورتحال کو ایک انقلاب عظیم سے تعبیر کر رہے ہیں، اے وہ افراد جو ان پرچمداروں کو انقلابی کہہ رہے ہیں، اے وہ تمام افراد جو آج ان کی مدح و ثنا میں کبھی ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہیں،
کبھی اخباروں میں مقالے لکھتے ہیں، کبھی ان کی حمد و ثنا میں اشعار پڑھ رہے ہیں، کبھی ان کے لیے، کبھی ان کی تمجید میں مشاعرے، کبھی کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ آپ بتائیے آخر یہ مجمع کون ہے جو آج فاطمہ کے نام سے اتنی نفرت کرتا ہے، جو مسجد پر فاطمہ کے نام کو گوارا نہیں کر سکتا ہے؟ 1400 سال بعد یہ فکر کون سی ہے جو اہل بیت سے اتنی شدت کے ساتھ نفرت کرتا ہے کہ جو آج نام کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے اور ہجوم کی شکل میں نام کو مٹانے کے لیے آیا ہے؟ پوری دنیا کو عالم اسلام کو سمجھنا ہوگا، عالم اسلام کو سمجھنا ہوگا۔ آج آنکھیں کھول کر دیکھ لیں، یہ تکفیری سوچ، یہ شدت پسند سوچ، یہ خوارج والی سوچ، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا پرچم تو بلند کر رکھا ہے، لیکن اس پرچم کے سائے میں شیطنت، دہشت گردی اور تکفیریت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ہندوستان کی سرزمین سے اس بینرز کے تلے، اس دائش پر، اس منچ سے ان تمام دہشت گردانہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں جو جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے، اور خصوصاً اہل بیت کے نام پر، اہل بیت کے مزارات پر، اہل بیت کی فکر پر، اہل بیت کے افکار کے ماننے والوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں، ان سب پر ہم آج اس پلیٹ فارم سے ان سب کی مذمت کرتے ہیں۔ اور آخری بات یاد رکھیے دوستو عزیزو، ہم آج اس لیے یہاں نہیں آئے چمن صاحب کہ ہمیں صرف آپ سے محبت ہے، آپ کا احترام کرتے ہیں۔ ہم آج اس لیے یہاں نہیں آئے، ہم میں سے ہر شخص جو یہاں آیا ہے وہ اپنی عاقبت اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے آیا ہے۔ کل تاریخ جب رقم کی جائے گی، قیامت کے دن جب سب کا حساب ہوگا، قیامت کے دن جب سب سے پوچھا جائے گا، زہرا کے بیٹے کا جب ظہور ہوگا تب پوچھا جائے گا، جب میری جدہ کے روزے کو منہدم کیا گیا، اس خبر کو تم نے سنا، یہ منظر تمہاری نظروں کے سامنے آئے، یہ خبر تم تک پہنچی تو تم نے کیا کیا؟ ہم آج جنتر منتر پر صرف اس لیے جمع ہوئے ہیں، اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ قیامت کے روز خدا ہمیں ان خاموش رہنے والوں میں شمار نہ کرے جنہوں نے ظلم کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا، مظلوم کی صداؤں کو اپنے کانوں سے سنا اور پھر بھی اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اور آخری بار اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہے لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ نیشنل دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں، پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں۔ نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں۔